گجرات میں بدبخت بیٹے نے 76 سالہ ماں کی جان لے لی۔ جس طریقے سے، جس بے دردی کے ساتھ اس بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کی جان لی، مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے کسی بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہوگا۔ اب یہ گجرات کا واقعہ ہے جہاں پر یہ جو بیٹا ہے، اس بیٹے کے لیے اس ماں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو کہنے والے کہیں گے کہ مائیں تو ہمیشہ سے قربانیاں دیتی ہیں، لیکن اس بیٹے کو سیٹ کرنے میں، اس بیٹے کو سوسائٹی میں سٹینڈ کرنے کے لیے اس ماں نے جو کچھ کیا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے باوجود اس ماں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا۔ اب یہ گجرات کا رہائشی ہے، اس کا نام ہے بلال۔ اس کے 2 بھائی اور ہیں جو کہ باہر ہے، ایک بھائی UK میں ہے اور ایک بھائی فرانس میں ہے۔ ایک اور بھائی ہے جو کہ عمران ہے، جو کہ یہاں پر ایک باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور زندگی گزر بسر کر رہا ہے۔ اب ماں کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بیٹا جو بلال ہے وہ بھی ان کی طرح سیٹل ہو جائے اپنی زندگی میں، تاکہ کل کو میں رہوں نہ رہوں میرا بیٹا اپنے قدموں پہ کھڑا رہے۔ سب سے پہلے اس کو پولیس میں بھرتی کروایا گیا، لیکن اس کی ریپوٹیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہوئے اور اس کی حرکات کو دیکھتے ہوئے کہ آئے دن یہ غیر حاضر رہتا تھا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ماں نے اپنے دونوں بیٹوں سے بات کی، جو کہ دونوں بیٹے باہر تھے، دونوں بیٹوں سے بات کی کہ بلال کو بھی باہر بلا لو تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو سیٹ کر سکے اور آپ لوگوں کے برابر رہ سکے۔ مجھے ہمیشہ اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرا بیٹا اکیلا نہ رہ جائے، کیونکہ کچھ کر نہیں رہا۔ دونوں بیٹوں نے اس کو باہر بلا لیا۔ UK میں بلال صاحب گئے، صاحب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کو عزت راس نہیں ہے۔ UK میں اس کو بھیجا گیا، اسٹڈی ویزا ملا، اور بھائی نے کہا کہ بھائی تو یہاں پر کام بھی کر اور پڑھائی بھی کر، لیکن اس کو وہاں سے بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ واپس آ گیا۔ اب ماں پریشان ہے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں وہاں پہ سیٹ ہو سکا۔ پھر جو یہاں پر موجود ایک بیٹا ہے عمران، اس کو کہا کہ تم اس کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کرو تاکہ یہ بھی تمہارے ساتھ کاروبار کرے اور یہ بھی سیٹ ہو جائے، تم تینوں بھائی سیٹل ہو گئی ہو، یہ سیٹل نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ بیٹے نے ماں کی بات مانی اور اس کو کاروبار کروا دیا۔ افسوس کے ساتھ کہ اس کاروبار میں بھی گھاٹا پڑا، اس کاروبار میں بھی یہ ٹھیک سے نہیں چل سکا اور اس میں بھی نقصان کروا کے بیٹھ گیا۔ اب جب کاروبار میں بھی نقصان ہو گیا تو ماں نے اس کی شادی کر دی کہ شاید شادی کر دوں، اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑیں تو شاید زندگی میں کچھ کرنے کے لائق ہو جائے۔ پہلی شادی کی، طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی کی، دوسری میں بھی طلاق ہوگی۔ مطلب ناکامی انسان کا مقدر تب بنتی ہے جب آپ کی نیت گندی ہو۔ جب آپ نیت میں فتور رکھتے ہو تو ہمیشہ آپ کے مقدروں میں ناکامی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد ماں نے پھر بھی اس کا احساس کیا، 2 شادیاں ناکام، پولیس کی نوکری سے فارغ ہو گیا، باہر جا کر واپس آ گیا، کاروبار میں نقصان۔ اس کے بعد بھی ماں نے اس کے بارے میں سوچا اور ماں نے بیٹوں سے ڈسکس کیا کہ میں اس کو دبئی بھیج دیتی ہوں تاکہ اتنا کما لے کہ خود اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکے۔ پھر اس کو دبئی بھیجا گیا اور دبئی میں بھی جو اس کی حرکتیں تھیں وہاں پر بھی یہ سیٹل نہ ہو سکا اور وہاں سے بھی اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب جب یہ واپس آیا تو پتہ لگا کہ کیا معاملہ ہے، اس کی شادیاں کامیاب نہیں ہوئی، اس کا کاروبار کامیاب نہیں ہوا، نوکری پہ یہ نہیں رہ سکا۔ مسئلہ کیا، تو پتہ لگا کہ آئس کا نشہ کرتا ہے اور جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، سارا اس نشے پر لگا دیتا ہے۔ اب ماں نے کہا کہ یہ اس طرح تو خراب ہو جائے گا اور اپنے باقی کے بھائیوں پر بھی بوجھ ہوگا، باقی کے بھائی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے، سیٹ ہو چکے، اس کے بعد اگر یہ ابھی بھی اپنے آپ کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا تو میں ساری زندگی اس کے لیے جواب دہ ہوں گی۔ ماں نے پیسے بند کر دیے کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گی۔ اس بدبخت بیٹے نے ماں سے پیسوں کا مطالبہ کیا، جس پر ماں نے کہا کہ میں نے پیسے نہیں دینے۔ جب ماں نے مسلسل انکار کیا تو اس نے 6 بار چھریوں کا وار کر کے اپنی ماں کی لے لی۔ اس کی بدبختی ہے کہ اس نے دنیا تو خراب کی ہے، اس ماں نے جس نے اس کی دنیا میں اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اسی ماں کی اس نے لے لی اور اس کے بعد آخرت بھی اپنی تباہ کی۔ اب اس نے ماں کو مارا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب وہاں پر DSP عامر SHO کے ہمراہ وہاں پر پہنچے اور اس کیس کی جب پوری انویسٹیگیشن کی تو یہ تمام تر چیزیں کلیئر ہوگی کہ بیٹے نے ہی مارا ہے۔ اب یہ بیٹا فرار ہو گیا اور 90 دن کے بعد، یعنی کہ پولیس 90 دن تک اس کا پیچھا کرتی رہی اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی۔ اب پولیس جانتی تھی کہ نشئی ہے، اس کے ٹھکانے یا تو کسی ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں پر اس کو مفت کا 3 ٹائم کھانا ملے، یا وہاں پر موجود ہوگا جہاں پر اس کو نشہ ملتا ہو، اس لیے پولیس زیادہ تر ریڈ بھی ایسی ہی جگہوں پہ کرتی تھی۔ بالآخر یہ ایک ایسی ہی جگہ سے پایا گیا، 90 دن کے بعد اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ اب جو اس والدہ کے جو باقی کے بیٹے ہیں، جو کہ 2 باہر تھے اور ایک یہاں پر تھا، ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملی جائے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اس نے ہماری جنت، اس نے ہماری ماں ہم سے چھین لی ہے۔ اس آدمی نے اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی۔ اس نے اپنی اس ماں کی قربانیوں کو نہیں دیکھا، جو کہتے ہوں گے کہ سبھی ماں باپ کا حق ہے، سبھی ماں باپ کا حق ہے، لیکن کرتے کوئی ماں باپ ہے۔ اور اس ماں نے اس لاڈلے بیٹے جو کہ سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس کے اوپر اپنا سب کچھ وار دیا، لیکن بدلے میں اس نے اپنی ماں کو ہی جان سے مار دیا۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔